پریشانی، بے اطمینانی اور نیند کی کمی نے اگر آپ کا گھر اور آپ کا دل دیکھ لیا ہے تو پھر برین بوسٹر استعمال کریں۔ یہ معجزاتی اثر رکھنے والا لذیذ اور خوش ذائقہ فوڈ سپلیمنٹ ہے۔ اس کو بنایا ہے کائنات ہربل نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا السلام علیکم۔ بعض خواتین سے جب میں پوچھتا ہوں کہ عام طور پہ آپ دن میں آپ کی مصروفیت کیا ہوتی ہے، اگر خالی وقت ہو تو کیا کرتی ہیں، اور ان میں سے کچھ خواتین جب مجھے بتاتی ہیں کہ ہم درود پاک پڑھتی ہیں، تو سچی بات یہ ہے پڑھتی وہ ہیں اور دل میرا خوشی سے بھر جاتا ہے۔ یہ اتنی بڑی سعادت ہے، اتنی بڑی خوبی ہے، یہ سمجھیے کہ آپ اللہ کو راضی کر لیتے ہیں۔ میں نے ایک روز ایک حدیث پڑھی، یہ امام نسائی نے اس کی روایت کی تھی، یعنی جب ہم کوئی کام کرتے ہیں اگر ہمیں اس کا تگڑا پس منظر علم ہو اور اس کے اصل حکم کے بارے میں پتہ ہو تو آپ سوچیں کہ ہماری وہ چیز دگنی تگنی ہو جاتی ہے۔ تو اس میں حضرت عبداللہ بن ابی طلحہ نے کہا کہ انہیں ان کے والد نے بتایا کہ ایک روز ہم بیٹھے ہوئے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ان کے چہرہ جو تھا شادمان تھا، یعنی شادمانی سے ہرا بھرا شاداب تھا۔ تو ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ بہت خوش ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، میرے پاس فرشتہ آیا تھا اور اس نے مجھ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر کوئی شخص آپ پر درود پاک بھیجتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس پر 10 دفعہ، اور اگر کوئی سلام بھیجتا ہے تو میں اس پر 10 دفعہ سلام بھیجتا ہوں۔ آپ سوچئے کہ اللہ کی طرف سے سلامتی کسی خاتون کو ملے، کسی مرد کو ملے، کسی بچے کو ملے، تو جن عورتوں کو یہ سعادت ہے سبحان اللہ، جن کو نہیں ہے انہیں خود بھی اپنے فارغ وقت میں اور اپنی بیٹیوں کو خاص طور پہ اور بیٹوں کو، دیکھیں ہمارے لیے اصل اثاثہ تو یہی ہوتا ہے، اور آپ کے بعد وہ قرآن پاک پڑھیں، وہ اللہ کے رسول پہ درود بھیجیں تو ان کی زندگی بنے گی اور صدقہ جاریہ آپ کے لیے ہو جائے گا۔ لیکن اب آج جو سوال میں نے 2 چنے ہیں اور ان میں سے جو پہلا ہے وہ بہت مزے کا ہے۔ ہوا یہ کہ کبھی کبھی ایسی خواتین راضی جو اللہ ان سے راضی ہو، جنہوں نے غصے میں یا دوسرے کے ظلم سے تنگ آ کے خلا لے لی ہوتی ہے، یا ان کو ڈیورس ہو جاتی ہے۔ اب ظاہر ہے یہ بہت ہی کریٹیکل دکھ والی گھڑی ہوتی ہے، لیکن اگر اس کے چند روز کے بعد وہ میاں صاحب فوت ہو جائے، یا ان کا باپ فوت ہو جائے، یا ان کی ماں فوت ہو جائے، تو پھر بچیاں مجھ سے پوچھتی ہیں کہ سر مجھے کیا کرنا چاہیے، کیا جانا چاہیے؟ تو میں اس وقت ان کی آنکھوں کو دیکھتا ہوں اور پوچھتا ہوں کہ اللہ کی بندی، وہاں سے تم کس حالت میں نکالی گئی؟ دیٹس مور امپورٹنٹ۔ اچھا، اس کا تعلق انسانیت سے نہیں ہے، اس کا تعلق لوگوں کے مائنڈ سیٹ سے ہے۔ جب تمہارے ساتھ یہ ظلم ہو رہا تھا، نہ اس کے باپ نے روکا، نہ اس کی ماں نے روکا، نہ اس کی بہنوں نے روکا، تو اب اس کی بہنیں تمہیں اطلاع دے رہی ہیں یا بھابھی اطلاع دے رہی ہے کہ وہ تو فوت ہو گئے، تو تم آؤ۔ اب آپ اگر وہاں جانا چاہتے ہو تو کس حیثیت سے جاؤ گے؟ اگر خدا نہ خواستہ وہاں ہوتے اور تمہاری موجودگی میں یہ ہو جاتا تو تم منحوس بھی ہوتے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم پہ براہ راست الزام لگ جاتا کہ اس نے مارا، کھانے میں زہر دے دیا، اس کو اتنا سٹریس دی کہ اسے برین ہیمریج ہو گیا، اس نے اتنا تنگ کیا کہ اس کو فالج ہو گیا، کچھ بھی وہ الزام، چونکہ دے لو ٹو بلیم، وہ کرتے ہیں۔ تو اب آپ اپنے گھر میں آ گئے ہو تو وہ آدمی ڈیورس کے بعد، خلا کے بعد آپ کے لیے محرم نہیں رہا، اب آپ کا وہ شوہر نہیں ہے۔ سابق شوہر تو نو بڈی ہے، سمبڈی بھی نہیں ہے، ہی از نو بڈی۔ تو اب اس کے مرنے پہ آپ اسے معاف کر دیتے ہیں، اوکے، آپ اس کے لیے دعائے خیر کر دیتے ہیں، اٹس اوکے۔ اپنے گھر میں بے وقوفوں کی طرح ماں کو یا باپ کو یا بھائی کو لے کے اس کے گھر، اچھا وہاں جا کے آپ کیرنے ڈالو گے، رو گے، چیخو گے، تو کس کی یاد میں کرو گے؟ اور لوگ جو اس کے گھر والے ہوں گے وہ کہیں گے ڈرامہ کرنے آئی ہے۔ نمبر 2، یہ ہمدردی حاصل کرنے آئی ہے۔ نمبر 3، یہ چاہتی ہے کہ جو بچا کچا سرمایہ ہے اس میں سے اس کو حصہ مل جائے۔ اچھا، چاہے اس کی انٹینشن نہ ہو،
تو وہاں جہاں آپ کے لیے آمادگی نہ ہو، جہاں آپ کے لیے قبولیت نہ ہو، جہاں آپ کے لیے رشتہ نہ ہو، میں 3 الگ الگ چیزیں کیٹیگوریکلی کھول کے بیان کر رہا ہوں۔ سو آپ نے کچھ کرنا ہے تو اپنی ذمہ داری پہ، لیکن دلیل کے طور پہ میں تو گزارش کر رہا ہوں کہ جن خواتین نے ایسی حرکت کی، واپسی پہ جب آئیں تو روتی ہوئی آئیں کہ میں تو ہمدردی میں گئی تھی، تو بندہ پوچھے پہ تینوں ہمدردی دا کیا کہنے سی ہے، کسی نے دعوت دی تھی کیا؟ تو اس لیے اس طرح کی ہمدردی کو اپنے پاس سنبھال کے رکھنا چاہیے، جو بہت تنگ کرتی ہے۔ اچھا جناب، ایک بڑی اچھی بچی ہے، کراچی سے ہے، اور شادی ان کی کچھ 4-5 سال ہو گئے، 1-2 بچے۔ وہ کہتی ہیں کہ میری بہنیں مجھے منہ نہیں لگاتی، میرے ماں باپ بھی یہی کرتے ہیں، اور ان کا رویہ مجھے بہت تکلیف دیتا ہے، میں بہت فکر مند ہوں۔ اچھا، فکر مند کس بات پہ ہیں؟ اس بات پہ کہ ان کے ماں باپ اور بہنیں کہیں ان کے گھر آ کے رہنے نہ لگ جائیں، یہ پہلی فکر مندی ہے۔ اچھا، دوسرا یہ کہ وہ اپنی بہنوں کے لیے مستقل رشتے ڈھونڈتی رہتی ہیں، جب رشتے ان کے گھر جاتے ہیں تو ان کی بہنوں اور ابا کے پاس کوئی ڈھنگ کا رہنے کا گھر بھی نہیں ہے، لیکن ان کا بھیجا ہوا ہر رشتہ وہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں، بے عزتی الگ کرتے ہیں ان کی بھی اور رشتہ لے جانے والوں کی بھی۔ تو اب وہ جب انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، تو میں نے ان سے کہا کہ میرے بچے، اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ۔ اللہ نے تم کو ان لڑکیوں کی ماں نہیں بنایا، تم ان کی بہن تھی، ان سے چھوٹی، تمہاری کوئی نیکی کام آئی، اللہ نے تمہارے لیے رشتہ بھیجا، تم بیاہ کے اپنے گھر میں، تمہارا اپنا گھر ہے، اپنا میاں ہے، اپنے بچے ہیں، تو تمہاری ایک سیٹل لائف ہے، اس کو محفوظ رکھو، اس کو بچاؤ، اب یہ تمہارا خاندان ہے۔ جو پیچھے تمہاری بہنیں، وہ تمہارے ہوتے ہوئے بھی مزاج کی تیز تھی، تمہارے آنے کے بعد بھی مزاج کی تیز نہیں، نہ تمہاری وہ اب قدر کرتی ہیں، نہ انہوں نے پہلے قدر کی، نہ انشاءاللہ آئندہ بھی قدر نہیں کریں گی، یہ وہ بائی چوائس کرتی ہیں، وہ اپنے اچھے دن گزار دیں گی، ضائع کر دیں گی، لیکن الزام اس سارے کا تم پہ آئے گا، ملبہ تم پہ ڈلے گا۔ تو اس لیے مہربانی کرو، یہ جو شوقیہ ان کی خیر خواہی کرتے ہو، یہ اب تمہارے ذمہ نہیں ہے، اس سے رک جاؤ۔ ماں ہے، باپ ہے، زندہ ہے، وہ ان کے لیے رشتہ ڈھونڈیں، یہ خود ڈھونڈنا چاہتے ہیں وہ لڑکیاں تو خود ڈھونڈ لیں، لیکن آپ اس بیچ میں مت پڑو، کیونکہ آپ جتنا بیچ میں پڑو گے تو اتنی ہی آپ کو تکلیف زیادہ ہوگی۔ ان کو ابھی کچھ عرصہ پہلے پوسٹ پارٹم بھی تھا بچے کی پیدائش کے بعد، اس سے بھی نکالا، چونکہ یہ جو سٹریس اور ٹینشن ہے یہ ہمیشہ اوور تھاٹ سے زیادہ ہوتی ہے، جب آپ ہر طرف بغیر کسی وجہ کے چیزوں کو اپنے ذمہ لینے لگ جاتے ہیں۔ لیں جناب، اس کے ساتھ ہی آپ کو ناز ہربز کا یہ آرگینک بیوٹی سیرم، یہ بہت ہی کمال چیز ہے۔ کمال اس لیے کہ جن لڑکیوں نے سٹریس لے لے کے اور پریشانی لے لے کے کراچی سے پشاور اور پشاور سے ملتان اور اس سے آگے، ان کے لیے یہ بہت ہی اعلیٰ درجے کا تحفہ ہے کہ اگر آپ کی یہاں چھائیاں بن گئی ہوں، یہاں پہ نشان پڑ گئے ہوں اور خوبصورتی آپ کی پریشانی نے کھا لی ہو، تو پھر آپ یہ ناز ہرب سے منگوائیے 034165782626۔ اور ناز ہاؤس میں یہ ڈاکٹر صاحبہ خود آپ کے لیے بناتی ہیں، یہ ڈرم نہیں بھرا ہوا ہوتا، اسے کہتے ہیں کسٹمر فوکس، کسٹمائزڈ ہے یہ۔ تو اپنا جو ٹائپ ہے چہرے کا وہ ان کو بتائیے گا، مسئلہ بتائیے گا، عمر بتائیے گا، اس کے مطابق یہ بن کے پھر آپ کو ملے گی۔ لیں جناب، اختر عباس کو دیجیے اجازت، السلام علیکم۔